بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جنت کی زندگی یعنی بہشت کی زندگی کس طرح سے ہوگی۔ یہ آج مختصر سی ویڈیو میں آپ کو جنت کا منظر سنائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالی اہل بہشت اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور ہر ایک کو کم از کم 70 حوریں عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ بہشت میں خوش و خرم عیش و آرام کے ساتھ سکونت پذیر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالی جمعہ کا دن آئے گا تو اللہ تعالی کے ارشاد کے موافق حضرت جبرائیل علیہ السلام بآواز بلند ایک آواز لگائیں گے، کہیں گے اے خدا کے نیک بندو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصر مبارک کی طرف چلو۔ یہ سن کر سب کے سب اس قصر عالی میں حاضر ہو کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، اور آپ کے ہمراہی میں سے 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 20 صفیں دیگر انبیاء علیہم السلام کی صفیں ہوں گی۔ محترم سامعین کرام، پھر علماء امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں چلیں گے۔ اس کے بعد شہداء، پھر اولیاء اللہ ہوں گے، پھر مومنین، پھر مسلمین۔ اس کے بعد سب کے سامنے ایک ترانہ سنایا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور با آواز بلند نہایت خوبصورت آواز میں خوش الہانی آواز کے ساتھ ایک ترانہ پڑھیں گے جو ان کی دنیا کی خوش آوازی سے بڑھ کر ہوگی۔ ستائش الہی بجا لائیں گے، یعنی ترانہ سنائیں گے، اللہ تعالی کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالی تمام پرندوں اور تمام فرشتوں اور تمام اشجار جنت کے پتوں یعنی درختوں کے پتوں کو حکم دے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت خوش الہانی کی آواز میں شریک ہو جائیں۔ پھر یہ سب فرشتے اور اشجار جنت یعنی جنت کے پتے اور پرندے سب جھومیں گے جب حضرت داؤد علیہ السلام ترانہ پڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، پھر اللہ تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک امتی کو 99 درجے عزت و رفعت عطا کریں گے، یعنی 99 درجے ان کو عزت عطا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک درجہ 99 درجہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور ایک درجہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی تمام امت کو بخش دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، پھر ارشاد باری تعالی ہوگا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تم مجھ سے جو چاہو مانگو، سب کے سب عرض کریں گے یا الہ العالمین، تو نے اپنی رحمت سے تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں اور کوئی نعمت باقی نہیں رہی، پھر اب کیا باقی رہ گیا جس کا تجھ سے سوال کریں۔ اللہ رب العزت سے مقرر ارشاد ہوگا، اے میرے مقبول بندو، جو کچھ تمہیں چاہیے، جو کچھ تمہیں حاجت ہے، مجھ سے طلب کرو۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں گے اور کہیں گے، ہم پروردگار سے کیا طلب کریں؟ پھر اس میں سے بعض اولیاء اللہ نیک لوگ مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے کہ تم جانتے ہو کہ جب دنیا میں ہم کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی حاجت پیش آتی تھی تو ہم علماء کرام کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، علماء امت کی طرف سے رجوع کرتے تھے۔ آؤ سب چلیں آج علماء کے پاس جائیں۔ پس سب کے سب علماء کی خدمت میں آئیں گے اور ارشاد باری تعالی کے متعلق ان سے پوچھیں گے۔ علماء جواب دیں گے، اے اللہ کے نیک بندو، تم پروردگار کے عالم سے اس کے دیدار پاک کی درخواست کرو۔ محترم سامعین کرام، یہ سن کر جنتی نہایت خوش و خرم وہ لوگ واپس آئیں گے اور التجا کریں گے کہ خداوند ہم کو اپنا جلوہ پاک دکھاؤ۔ پس اللہ تعالی اپنے جلوے سے حجاب اٹھائے گا اور تمام اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا اور نورانی جلوے کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں گے جس طرح 14ویں رات کو چاند کی طرح دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر خدا کا شکر بجا لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور دوبارہ اس دیدار پاک کے مشتاق ہوں گے، یعنی دوبارہ عرض کریں گے ہمیں اپنا دیدار کرایا جائے۔ بس اپنے مراتب کے موافق اللہ تعالی لوگوں کو دیدار کرایا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، بعض حضرات ہر روز 2 مرتبہ دیدار کریں گے خدا پاک کا، اور بعض لوگ مہینے میں 1 مرتبہ خدا پاک کا دیدار کریں گے، اور بعض لوگ 1 سال میں خدا پاک کا دیدار کریں گے۔ محترم سامعین کرام، کچھ لوگ جمعہ کی رات اور دن میں 1 بار دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ جنت کی نعمتیں تھیں جس میں اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے سنائے اور براق عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا اور اپنا دیدار کرایا۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام ایام کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی یہ جمعہ کا دن زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ اس مبارک دن میں 1 ساعت ایسی ہے، 1 گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت بندہ اپنے پروردگار سے جو کچھ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بات کو سنیں گے اور اس کو عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ اس کی خواہش ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔